الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے پیغامات لے کر حاضر ہوں. زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس مختصر سا وقت لینا ہے. بڑی قیمتی چیز میں آپ کو بتانے کی فکر کرتا ہوں کہ میری بھی حیثیت نہیں ہے کہ میں کچھ بول سکوں، کچھ کہہ سکوں. بس میرے اللہ جی کا احسان ہے، اللہ جی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کو دین حق بتانے کے اللہ مجھے توفیق دی ہے. اس کے لیے میں اللہ جی کا کروڑ گنا اللہ جی کا میں بے حد تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنانے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر خوب عمل کرنے والا بنائے، آمین. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے جو ہے 2 احادیث تلاوت کی ہے، جس کے اندر پہلی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید میں فرما دیے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ اس آیت میں اعلان فرما دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں بھیجے جائیں گے. آپ پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. تو اس پر میں نے وہ حدیث پڑھی. کیونکہ میں اس کے بعد میں نے قرآن مجید کے تعلق سے میں نے ایک چھوٹی سی اور حدیث تلاوت کی. وہ حدیث یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے. یہ نہیں فرمایا بہتر ہے، اچھا ہے، نہیں، آپ نے فرمایا تم نے بہترین فرمایا. بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا مکمل قرآن. تو میرا مقصد یہ ہے، آپ کو میں بتانا، یہ پیغام یہ پہنچانا چاہتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ قرآن مجید ایسی بابرکت، ایسی رحمتوں والی، برکتوں والی کتاب ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جاتی. وہ کیسے؟ قرآن مجید ایسی برکتوں والی کتاب ہے جس کے ذریعے انسان آسانی سے جنت میں بھی چلا جا سکتا. کیسے ہوگا؟ قرآن مجید لے لیے، رکھ لیے، پڑھ لیے، نہیں. قرآن مجید کو کثرت سے تلاوت کیا کرو اور جتنا ہو سکے ہم سیکھیں تو دوسروں کو سکھایا کرو قرآن مجید کو. تو لہٰذا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ پاک کی بہت بڑی کتاب ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے. اس سے اونچی کوئی کتاب نہیں، اس سے بڑی، اس سے مبارک، اس سے برکت والی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرو. کیسے؟ کہ میں آپ کو مختصر سی بات بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کو کیسے ادا کیا جائے، کیسے پڑھا جائے. جیسے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں. ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں. عصر کے بعد عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ مزمل یا سورہ مدثر کی تلاوت کر لیا کریں. اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اور عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں.
اور جس طرح ہم جیسے یہ سورے پڑھے، زیادہ بڑی سورے نہیں ہے، مختصر سے سورے ہیں، اور اس کے بعد ہم کیسے پڑھے؟ ہر فرض نماز کے جیسے میں فجر کی نماز ادا کر لی، بیٹھے قرآن 10 منٹ نکالے، 5 منٹ نکالے، 2 صفحہ پڑھ لے، پاؤ 4 صفحے پاؤ پارا ادا کر لی. اس طرح کا پاؤ پارا 4 صفحے بھی اگر پڑھتے چلے گئے، ہر فرض نماز کے بعد 4 صفحے آپ نے پڑھ لیے، فجر میں ظہر میں بھی 4 صفحے آپ نے پڑھ لیے، پھر عصر میں آپ نے بھی 4 صفحے پڑھ لیے، پھر مغرب میں آپ نے بھی 4 صفحے پڑھ لیے، پھر عشاء میں آپ نے 4 صفحے پڑھ لیے، تو آپ کا ایک پارا ایک دن میں مکمل ہو گیا. لہذا تو ہم ایک جس طرح 4 صفحے پڑھ کر ہم نے دن میں ایک پارا ہم نے مکمل کر لیا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک دن میں ایک پارا، 30 دن میں کتنے پارے ہمارے ہو جائیں گے؟ 30 پارے مکمل، یعنی ایک قرآن مجید ہماری مکمل ہو جائے گی. وہ کیسے ہوگی؟ جب ہم فکر کر کے پڑھیں گے، ہم اللہ کے رسول کا درد لے کر پڑھیں گے، ہم آپ کے اللہ کے احکام کو سمجھ کر اللہ کے رسول کے طریقوں پہ زندگی گزار کر پڑھیں گے، تو یہ چیز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. وہ آسان کب ہوتی؟ جب ہمارے اندر ایک احساس، ایک درد پیدا ہوتا ہمارے دل میں، ہمارے اندر اللہ کے رسول کی فکر آتی. کیسے آتی؟ ہم آج کی دنیا کو نہیں دیکھنا، ہم اللہ کے رسول کے طریقے جو ہیں، اللہ کے رسول کا جو دور تھا، جس وقت میں اللہ کے دنیا میں تشریف لے ہوئے تھے اور موجود تھے، جس طرح اللہ کے رسول دنیا میں رہتے، جو حال تھا، آپ نے جیسی فکریں کی، آپ نے جیسی قربانیاں کی، ہم اگر ان قربانیوں کو دیکھیں، ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے، تو ہمارا دل چاہے گا کہ میں اللہ کا کلام پڑھوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ دل سے خوشی سے قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیں گے، تو وہ قرآن مجید جس طرح ایک سورہ پڑھے مزہ آئے گا تھوڑا سا، اگلا سورے میں چلے جائیں یا ایک صفحہ پڑھے اگلے دوسرے صفحے میں جائے، تھوڑا تھوڑا مزہ جس طرح لائنیں ہماری بڑھتی چلی جائیں گی، اس طرح ہمارے قرآن مجید کو پڑھنے کا انداز اور مزہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ اس میں لطف پیدا فرما دیتے ہیں، ایک مزہ پیدا فرما دیتے ہیں. اور یقیناً آپ دیکھیں، پڑھ کر دیکھیں، غور کریں، بہت سکون، بہت راحت ملتی ہے اللہ کلام پڑھا جائے سنا جائے. اور اللہ پاک بھی فرماتے ہیں، قرآن میں کہتا ہے کہ جب قرآن مجید کو کیا تم پڑھو یا تم سنو، تو اسے جب تم قرآن میں سن رہے ہو تو تم اسے توجہ سے اور دھیان سے سنا کرو. کیوں؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ فرماتے ہیں. اور قرآن مجید جتنا ہم زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اتنا زیادہ قرآن مجید ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. کیسے ہوگا؟ ہماری موت آ جائے گی، مگر ہم گنہگار رہیں گے، تو قرآن مجید اللہ پاک کے سامنے آگے کھڑا رہے گا، کہے گا یا اللہ، میں اگر آپ کی قرآن میں سے نہیں ہوں تو اللہ جی آپ اس کو جہنم میں ڈال دیجئے، اگر میں آپ کی قرآن مجید میں سے ہوں تو اللہ جی کو جنت میں ڈال دیجئے. یہ میں کس چیز کا بول رہا ہوں؟ میں قرآن مجید کے اندر سورہ ملک، وہ کب پڑھنا ہے؟ سورہ عشاء کے بعد، جو میں نے پہلے بتا دیا. وہ کیسے؟ اگر ہم روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتے رہیں گے تو قیامت کی اگر ہم گنہگار ہوں گے تو سورہ ملک آگے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ اگر میں آپ کے قرآن میں سے نہیں ہوں تو اسے جنت جہنم میں ڈال دے، اگر میں آپ کے قرآن میں سے ہوں تو اسے جنت میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ کیسا بولیں گے تم یہ قرآن میں سے ہے نا اللہ کے قرآن میں سے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا چلے جا. یہ ہماری سفارشی کرے گا قرآن. بتاؤ کتنی پیاری بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. جتنا زیادہ ہو سکے قرآن مجید کو اپنے سینے سے سینے سے لگا کے رکھیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اللہ کا ذکر زبان پہ ہو، ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت. آخری بات بتاتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے، سنا جائے یا پڑھا جائے تو ہمارے دل ڈر جانے چاہیے، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو ہمارا دل اور ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جانے سے مضبوط ہو جانا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ تعالی، کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بنائے، متقی پرہیزگار بنائے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم امت مسلمہ کو 5 وقتہ نماز پڑھنے والا بنائے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.